اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حضرت الشیخ قمر الدین حفظہ اللہ اساتذہ جامعہ سالم السلفیہ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ محترم اساتذہ جامعہ اور اس مجلس میں شرکت کر رہے معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم سب ایک دورہ شرعیہ میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اس طرح کے دوران کا بہت فوائد و ثمرات ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف موضوعات پر قیمتی محاضرے پیش کیے جاتے ہیں، اور محاضر محدد وقت میں اپنی بہت ساری معلومات کو مرکز انداز میں مشارکین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم سب اس طرح کے دورے میں آج شرکت کر رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے مجھے جس موضوع کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے عصر حاضر میں منحرف افکار کے حاملین۔ یقیناً ان تمام جماعتوں کا تذکرہ کرنا یا جو منحرف افکار کے حاملین ہیں ان کا ذکر کرنا اس مختصر سے محاضرے کو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ دو جماعتوں کے حوالے سے میں اپنی بات اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور وہ پہلی جماعت ہوگی جماعت اسلامی
گمراہ فرقے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات کو، ان کی صفات کو صحیح حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ بارہا اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے حوالے سے اپنی امت کو حد درجہ تنبیہ کی ہے، ان کو مطلب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علامات کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاثہ۔ اگر لوگوں کو تصنیف یہ بہتر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا ذکر نہ کرتے، اور دیگر جو فرق ہوتے ہیں، ان کی جو علامات ہوتے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، ان کا ذکر نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم سلفیوں پر جو یہ نقد کیا جاتا ہے، یہ جماعتوں پر، فرقوں پر نقد کرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، یہ ان کے یہاں یہی ایک مشغلہ بچا ہوا ہے۔ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہی ہمارا منہج قرآنی ہے اور منہج نبوی ہے، اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان فرقوں پر، ان جماعتوں کے حوالے سے، ان تحریکوں کے حوالے سے اگر گفتگو نہ کی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے شباب کو، ہمارے نوجوانوں کو اس طرح سے یہ اچک رہے ہیں اور ہمارے صاف و شفاف عقائد کو اندر سے دیمک کی طرح کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے عقیدے توحید کو ملیا میٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی سودا کر رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی جو ہے یقیناً فکر کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خطیر ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے باقاعدہ صراحتاً ذکر کیا ہے کہ ان القیام علیہم بالتسلیم او التنکیر او الترک او الانکار۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل البدع پر نکیر کرنا، ان کی مذمت کو بیان کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اسی کے بعد ان کی مذمت کو بیان کیا جائے، مجلسوں میں ان کا ذکر کیا جائے، جس طرح سے وہ امت کے لیے خطیر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، حقیقت میں یہ جو جماعت اسلامی ہے اس وقت خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جو ہمارے فکر کو، سلف صالحین کے فکر کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جماعت اسلامی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مصر میں اس کی تاسیس اخوان المسلمین کے نام سے حسن البنا کے ہاتھوں ہوئی، اور بر صغیر میں اس فکر کو فروغ دیا ابو العلا المودودی نے۔ اور یقیناً یہ جماعت جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کے یہاں تلون ہے کہ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنا رنگ یہ بدلتے رہتے ہیں، اور بظاہر سماج کے لوگوں نے، معاشرے میں یہ باور کرایا کہ ہماری جماعت حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوشش کرتی ہے، ہماری جدوجہد، ہمارے سارے نشاطات حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ہیں۔ لیکن اگر میرے دینی بھائیوں، اگر ہم ان پر غور کریں، ان کے منہج پر غور کریں، تو یقیناً یہ اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اپنے یہ دعوے میں مخلص نہیں ہیں۔ میں عناصر کی شکل میں ان کی جو خطرناکیاں ہیں امت مسلمہ کے لیے عناصر کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ ایسی جماعت ہے جو فی نفسہ محدث ہے، یہ نئی جماعت ہے۔ قرون مفضلہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ نئی جماعت ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہ نئی جماعت ہے تو اس کا منہج اور اس کا فکر بھی نیا ہے، اور جس کا منہج اور فکر نیا ہو، سلف صالحین سے میچ نہ کرتا ہو، وہ امت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کس قدر خطیر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ایاکم والامور المحدثہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، محدث چیزوں سے تم ڈرتے رہنا، متنبہ رہتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم میں یہ جماعت داخل ہے کیونکہ یہ فی نفسہ محدث ہے، اور اس کے منہج اور اس کے فکر حادث ہیں، جدید ہیں، سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے عالم ربانی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الانتماءات الى الاحزاب المحدثہ الواجب ترکها۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نئی جماعتیں ہیں، جو محدث جماعتیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک مسلمان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان جماعتوں کو ترک کر دینا چاہیے، اپنی نسبت ان کی
طرف مقام نہیں کرنی چاہیے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَأَنْ يَنْتَمِيَ الْجَمِيعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ابن باز نے امت کو وصیت کی ہے کہ اگر آپ کو نسبت کرنا ہے تو آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف اپنی نسبت کیجیے. ان جماعات، ان فرق، ان حزبیات کی طرف اپنے آپ کی نسبت مت کیجیے. میرے دینی بھائیوں، دوسرا عنصر یہ ہے، پہلا عنصر یہ ہوا کہ یہ جماعت کی طرف صحیح نہیں ہے اور اس کے منہج، اس کے طور و طریقے نئے ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر یہ جماعت نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیجئے سلف صالحین کا چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے اپنی انبیائی مشن دعوت توحید سے شروع کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے اپنی امت کو یہی دعوت دی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سلف صالحین کے منہج پر ان کا طریقہ نہیں ہے. یہ جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے ہمیں دعوت توحید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو پہلے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو حاکمیت کی، حکومت الہیہ کی قیام کے لیے دعوت دینا ہے، ہمیں توحید سے دعوت نہیں دینا ہے. کیونکہ اگر ہم توحید کی دعوت دے دیں گے تو معاشرے میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ سب سے پہلی دعوت توحید کی ہوئی اور ان کا منہج جو منہج ہے، نیا منہج ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری دعوت حکومت الہیہ کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا عنصر یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ ایک ایسی جماعت ہے جو توحید الوہیت کے حوالے سے، توحید الوہیت کی دعوت کے حوالے سے ہر درجہ تساہلی کا شکار ہے. ان کو توحید کی دعوت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ان کو صرف ان کا جو نصب العین ہوتا ہے صرف حکومت الہیہ کا قیام. بس توحید کے مسائل کو آپ مت چھیڑیے، توحید کی دعوت کو آپ اس پر ترکیز مت کیجیے، کیونکہ توحید کی دعوت دیں گے تو مسلمانوں کی صفوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے. یہی نہیں، صرف یہ لوگ توحید کی دعوت سے اب لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ توحید کی مخالفات، توحید کی جو تضاد چیزیں ہیں یہ ان کے بانیان اور ان کے مؤسسین کے یہاں پائی جاتی ہے. میں کچھ نصوص میں اس کے حوالے سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اس جماعت اسلامی کے روح رواں مؤسس زمانی حسن البنا کے بارے میں، ابو الحسن الندوی جو جماعت اسلامی کے کبار علماء میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کان الامام حسن البنا فی اول امره كما صرح بنفسه على الطريقة الحصافية الشاذلية. حسن البنا کے بارے میں علی احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیوں کا جو مشہور
کو لیتے ہیں. یعنی حسن البنا جو اس جماعت کے مؤسس و بانی ہیں یہ قبروں کی چکر لگاتے ہیں, سید سنجر کی قبر کی چکر لگاتے ہیں اور یہ اشعار پڑھتے ہیں ھذا الحبیب مع الاصحاب الحضرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں. سید سنجر کی قبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہیں. اور آگے دیکھیں اور عجیب چیز وسامح الکل فیما دار وجرا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جو قبر کی چکر لگا رہے ہیں, قبر کی جو زیارت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بخش دیا. سامح الکل فیما دار وجرا, یعنی جس نے بھی سید سنجر کی قبر کا چکر لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر کے اس کو معاف کر دیے, بخش دیے. خطیر چیز ہے, کتنا خطیر چیز ہے توحید کے حوالے سے کہ مغفرت کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کا حق حاصل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید سنجر کی قبر پر بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. معاف کرنے کا حق اللہ رب العالمین کو صرف حاصل ہے. یہی نہیں بلکہ ان کے مشہور عالم التلمسانی کہتے ہیں وَلِذَا أَمِيلُ إِلَى الْأَخْذِ بِالرَّأْيِ الْقَائِلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَسْتَغْفِرُ حَيًّا وَمَيِّتًا أَعُوذُ بِاللَّهِ. التلمسانی کہتے ہیں اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس کہنے والے کے قول کو مان لو جو یہ کہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے مغفرت کرتے تھے اور مرنے کے بعد میں بھی ان لوگوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے ہیں. قاصدا رحابہ الکریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کرتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ ان کے کبار کا حال ہے جو سراسر ان کا فکر, ان کا منہج توحید کے مخالف ہے. میرے عزیزوں, جب ان اخوانیوں نے, ان تحریکیوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہمارے اوپر نقد کیا جانے لگا کہ وہ ایسی جماعت ہے توحید کے حوالے سے بہت زیادہ مستحیل ہے, ان کے جو بانیان ہیں, جو مؤسسین ہیں وہ خود شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے اپنا نام بدل دیا, عرب ممالک میں اپنا نام بدل دیا اور ایک نئی مصطلح ایجاد کی جن کو سروریہ کے نام سے جانا گیا. اور فکر وہی ہے, منہج وہی ہے, صرف نام بدل دیا تاکہ لوگوں کا اعتبار بند ہو جائے. اور اس جماعت نے دو چیزوں کو اساس بنایا, لوگوں میں یہ باور کرایا کہ یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرتی ہے, علم کا اہتمام کرتی ہے. اور دوسری چیز جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم توحید کے مسائل کا اہتمام کریں گے. معاشرے اور سماج میں یہ باور کرایا جائے کہ ہم توحید کے مسائل کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے فکر کی نشر و اشاعت کے لیے, اس کی ترویج کے لیے صرف انہوں نے موڑا بنایا. لوگوں میں یہ باور کرایا کہ ایسی سروریہ ایسی جماعت ہے جو اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے, توحید کے مسائل کو شرح کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے سروریہ کے مشہور عالم سفر حیوانی کو آپ لے لیجئے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ عصر کے بعد یہ صاحب عقیدہ تحاویہ کی شرح کرتے تھے تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ دیکھیے سروریہ کے لوگ توحید کے مسائل کی شرح کرتے ہیں. لیکن جہاں عصر کے بعد عقیدہ تحاویہ کی شرح کی جاتی تھی, مغرب کے بعد فکری درس ہوتا تھا. یعنی جو چیزیں عصر کے بعد سیکھی جاتی تھی اس کو مرکز انداز میں جماعت اسلامی کی جو افکار ہے اس فکر کے مطابق لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا اور سارے کیے ہوئے پر پانی پھیر دیا جاتا تھا. مقصد صرف یہی تھا تاکہ لوگوں کے تانے بند ہو جائیں کہ یہ جماعت توحید کا اہتمام نہیں کرتی ہے. میرے دینی بھائیوں, میرے عزیزوں, اس جماعت کی خطرناکیاں بہت زیادہ ہیں. حقیقت میں یہ دوسروں کو تکفیری جماعت قرار دیتی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ خود تکفیری جماعت ہے اور یہ کوئی مقولہ نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, بلکہ اس جماعت کے مؤسس و بانی حسن البنا کہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دے رہے ہیں. ان کے بیانات موجود ہیں. حسن البنا کہتے ہیں لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين الى البشريه بلا اله الا الله. حسن البنا
جماعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رہے اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ان کے بیانات میں موجود ہے کہ ان کا سب سے اساسی اور بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، سلف صالحین کے طریقے پر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وقت بہت تنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوسری جماعت جس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا وہ تبلیغی جماعت ہے، اور یہ جماعت تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ دعوتی امور میں سلف صالحین کی مخالفت کی ہے، سلف صالحین کی مخالفت کی ہے۔ میرے عزیزوں، دعوت و تبلیغ کی بہترین پیشہ ہے، انبیائی مشن ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ نصوص میں باقاعدہ اس کے اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں، اور خود قرآن کریم نے اس کے اصول کے بیان کرنے کی ذمہ داری خود لے لی، اور ایک آیت کریمہ میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیا۔ اس آیت کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت کے اصول کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہماری دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا قل هذه سبیلی، سلف صالحین کے منہج پہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری دعوت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری دعوتی شرط یہ ہے کہ ہماری دعوت حزبیت کے لیے نہیں، جماعت کے لیے نہیں، شخصیات کے لیے نہیں، بلکہ ہماری دعوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دعوت توحید کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ ہماری دعوت علم سے مزین ہونی چاہیے، علم سے مسلح ہونی چاہیے۔ اور آخری شرط جو اساسی شرط ہے دعوت کا جو لمبے جواب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت کے اصول میں سے سب سے باریک اصول یہی بتایا ہے کہ ہماری دعوت سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ ہماری دعوت میں شرک و بدعات سے تحذیر ہونی چاہیے، ہماری دعوت میں معاشرے کو شرک سے ڈرانا چاہیے۔ اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو دعوتی جماعت کہہ رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توحید کی دعوت نہیں دینی ہے۔ اور یہ جان لیجئے تبلیغیوں کے یہاں ایک مشہور اصول ہے کہ ہر وہ چیز، اصول یہ ہے ہر وہ چیز جو اختلاف کا سبب بنے اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ وہ اس توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر توحید کی دعوت دیں گے تو جو شرکیہ کلام ہے، شرکیہ جو افعال جن کے یہاں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں جمع ہوں گے، اس لیے ہم توحید کی دعوت نہیں دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ سلف صالحین کے منہج کی تحریف کرتے ہوئے ان لوگوں نے توحید الوہیت کی شرح، توحید الوہیت کی تعبیر توحید ربوبیت سے کی۔ ان لوگوں نے کہا توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، یعنی توحید الوہیت کی شرح توحید ربوبیت سے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی تحریف ہے جو سلف صالحین کے منہج کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، دعوتی جو طریقہ ہوتا ہے وہ منہج سلف کے طریقے پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، مصعب بن عمیر کو سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن ان کے یہاں اس طرح کے جو ان کے جو طریقے رائج ہیں تبلیغیوں کے یہاں وہ طریقہ کہیں معقول نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک جماعت مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرے اور ان کے ذکر کا فیوز جو باہر جماعت نکلی ہوئی ہے اس کو پہنچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تو میں متاثر نہیں ہوں، قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جماعت جو ذکر پر مکلف تھی مسجد میں وہ سو گئی، اور جو باہر تبلیغی جماعت کے لوگ جو گھروں کا چکر لگانے لگے کوئی اپنا دروازہ کھول نہیں رہا ہے۔ ان کے جو امام تھے، امیر نے جو واپس آ کر کے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے کہ آج ہماری دعوت پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا ہے، پتہ چلا کہ مسجد میں جو جماعت ذکر کر رہی تھی وہ سو گئی، یعنی ان کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دعوت کا اثر ختم ہو گیا۔ اعوذ باللہ، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ان کی جو جماعت ہے یہ جو صوفیت زدہ ہے، صوفیوں کے جو مخصوص طریقے ہوتے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ سب طریقے
جبکہ یہ اپنے دعوے میں حقیقت میں سچے نہیں ہیں. کلمہ طیبہ کے جو اصول اور تقاضے ہیں مشکل، ان کے فکر سے ان کا ٹکراؤ ہے. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ میں ذکر کرتا. ایسے ہی اس معاصر منحرف افکار میں سے ایک جماعت ایسی ہے جن کو تنظیم داعش کہا جاتا ہے، جس کی تاسیس عراق کے اندر ابو مصعب الزرقاوی نے کی تھی. اور یقیناً یہ القاعدہ کی ایک شاخ ہے جو سلف صالحین کے منہج کو داغدار کر رہی ہے اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کر رہی ہے. حقیقت میں وقت اور کافی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا. دعا ہے کہ الہ العالمین وہ ہم سب کو صحیح رکھے کے ارشاد کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین وہ ہم سب کو کتاب و سنت کی ترویج اور اس کے ارشاد کی توفیق عطا فرما. ہمارا